محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے عرب اسرائیل وار 1967 اینڈ دی فورن پالیسی آف پاکستان، یعنی اس جنگ کے متعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا کہتی تھی، اسی کو ہم سٹڈی کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ سیارہ زمین یعنی پلینٹ ارتھ، سیارہ پلینٹ کو کہتے ہیں، سیارہ زمین پلینٹ ارتھ کی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی تاریخ میں سے ایک جنگ کی تاریخ یعنی ہسٹری اور اس سے متعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی یعنی کہ فورن پالیسی کی تاریخ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ سیارہ زمین پلینٹ ارتھ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں، اور ہم نے اس کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کیا، جن علاقوں کو آج ہم براعظم یعنی کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ ان تمام میں ایشیا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے، براعظم ہے، اور اس میں ساؤتھ ایشیا ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان موجود ہے۔ آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان کا سیاسی نقشہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عرب خطے میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عرب خطہ افراتفری کا شکار ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تھی۔ جرمنی کو یہ سزا دی گئی تھی، یعنی کہ جو اس وقت جرمنی کی امپائر تھی جو ختم کر دی گئی، اس کو یہ سزا دی گئی کہ جنگ کے تمام اخراجات اور نقصانات کی قیمت جرمنی ادا کرے گا، جنگ کا خرچہ تاوان ادا کرے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے اس کو سزا دی گئی۔ 1924 میں ترکی کی پارلیمنٹ نے خلافت کو بھی ختم کر دیا۔ مسلم امت اب کسی لیڈر کے بغیر زندہ تھی، اور ہر علاقے کے مسلمانوں کو اپنی قسمت بنانے کے لیے خود محنت کرنی تھی۔ 1400 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی خلیفہ موجود نہیں تھا۔ تو اب دنیا میں موجود ہر مسلم علاقے کو برطانیہ اور فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی تھی۔ تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور پیرس امن معاہدے پیرس پیس کانفرنس میں یہ طے ہوا تھا کہ عرب ممالک میں جمہوریت اور حکومتیں بنانے کی ذمہ داری تاج برطانیہ برٹن امپائر کو دی گئی، اور یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ تاج برطانیہ ان علاقوں سے تیل نکال سکتا تھا۔ اس طرح تاج برطانیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ اب وہ تیل نکال سکے گا۔ اسی تیل کی جنگ میں ہی سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور عالمی سازشوں کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ عثمانی سلطنت کے سلطان تیل کے ذخائر برطانیہ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے، یہ جو تیل نکلے گا، جو بکے گا، اس سے تمام جو اوٹومن امپائر ہے اس کی گروتھ کی جائے گی، اور وہاں موجود مسلمانوں کو اور ان کی لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے گا۔ لیکن رشیا، برطانیہ اور فرانس نے مل کر اس طرح کی سیاسی انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو کریٹ کیا، عالمی سیاسی معاملات طے کیے، ایسے پتے بچھائے کہ جنگ ہوئی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کمزور تھی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے تھی، ہار گئی اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ غلطی ہمیشہ اپنی ہوتی ہے، اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ آگے ترقی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ تاج برطانیہ زیونسٹ موومنٹ کو بھی سپورٹ کر رہی تھی، کیونکہ یہودی قوم کو فلسطین میں آباد کیے جانے کا پروگرام بنایا جا چکا تھا۔ دوستو، عثمانی سلطنت یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری کے بھی خلاف تھی، مگر عثمانی سلطنت ختم ہونے کے بعد تاج برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کے لیے فل سپورٹ کیا، اور 1917 میں بیلفورڈ ڈیکلریشن میں اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ تاج برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرائے گی۔ ظاہر ہے بینک آف انگلینڈ ایک یہودی خاندان کے کنٹرول میں تھا، جو آج بھی ہے، تو ان کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہودیوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ عثمانی تھے، مگر ان کے کمزور ہونے کے اور بعد میں ہار جانے کے بعد وہ انگریزوں کی مدد سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔
یہودیوں نے کئی دفعہ عثمانی جو سلطان تھے ان کو اپروچ کیا تھا کہ ہم آپ کا سارا قرضہ اتار دیتے ہیں، یہاں پر سلطنت عثمانیہ میں بھی انڈسٹریل ریولوشن لے آتے ہیں، بس آپ ایسا کریں کہ ہمیں جو زمین ہے جو فلسطین کی وہاں پر آپ بسنے کی اجازت دے دیں تو باقی معاملات ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن عثمانی سلطان اس بات پر نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر اس وقت کی سپر پاور تاج برطانیہ نے یعنی کہ دا گریٹ برٹن امپائر بہادر نے یہودی قوم کی مدد کی اور 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کا پہلا سربراہ ڈیوڈ بن گوریون تھا۔ جزیرہ عرب میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد افراتفری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ جو ممالک آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ عرب پینسویلا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب پینسویلا کے اندر بھی بغاوتیں ہو چکی تھیں اور مختلف ممالک اپنا آہستہ آہستہ وجود حاصل کر رہے تھے، اور آج وہاں پر عرب پینسویلا کے اندر یہ ممالک موجود ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی علیحدہ ملک بنا، شام یعنی سیریا علیحدہ ملک بنا، اسی طرح اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں علیحدہ ملک بنا، کنگڈم آف سعودی عربیہ علیحدہ ملک بنا، UAE علیحدہ ملک بنا، کویت علیحدہ ملک بنا، عراق اور فلسطین جیسے ملک بنے۔ سکرین پر موجود نقشے میں ایران اور مصر کو نکال دیں تو باقی سارے ملک پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی بنے تھے، یعنی آپ ایران کو سائڈ پہ کر دیں، ایجپٹ کو سائڈ پہ کر دیں تو باقی جتنا ترکی سے لے کر نیچے یمن تک آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے، یہ ممالک اوٹومن امپائر کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہی وجود میں آئے تھے۔ جب اوٹومن امپائر موجود تھی تو یہ علاقے اوٹومن امپائر کے انڈر تھے، اور جو کچھ علاقہ تھا وہ ایرانین امپائر پرشین امپائر کے طرف جھکاؤ رکھتا تھا، اور باقی زیادہ تر علاقہ اوٹومن امپائر کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا۔ آپ یہاں پر اسرائیل کو نقشے میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ میڈل ایسٹ کا ایک ملک ہے، اور اس کے ہمسائے ممالک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے جو ہمسائے ہیں وہ لبنان ہے، وہ سیریا ہے، جارڈن ہے اور مصر ہے۔ اور اگر سمندری طور پر دیکھا جائے تو وہ سمندر ریڈ سی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ آپ یہاں پر اس کو اسکرین کو پاز کر کے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ جو میڈل ایسٹ کا علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کہاں واقع ہے۔ جیو پولیٹکس بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیو کا مطلب زمین، پولیٹکس کا مطلب سیاست، یعنی کہ زمین کے سے ریلیٹڈ جو سیاست ہوتی ہے اس کو جیو پولیٹکس کہتے ہیں۔ جیو پولیٹکس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور آپ کے ہمسائے کہاں ہیں، آپ کے ہمسایوں کا پوٹینشیل کیا ہے اور آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، یہ جیو پولیٹکس کے اندر آ جاتا ہے۔ دوستوں، اسرائیل کے 1948 میں بطور ملک ایز اے کنٹری وجود میں آنے کے بعد عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا مگر ناکام رہے اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئی۔ 1967 میں تین عرب نیشنل ملک اکٹھے ہوئے اور اسرائیل پر حملہ کیا مگر ناکام رہے۔ نہ صرف شکست ہوئی بلکہ اپنے علاقے بھی گنوائے۔ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 میں پورا فلسطین، یعنی 1947 سے پہلے پورا فلسطین موجود ہے، اور پھر کیسے کیسے کم ہوتا رہا اور آج صرف 15% علاقہ فلسطین کے پاس موجود ہے۔ پاکستان تمام عرب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اس وقت نہیں رکھتا تھا، مگر 1967 کی جنگ میں عرب ممالک کو مکمل طور پر سپورٹ کیا، یعنی اپنا اعتماد عرب ممالک کے اوپر رکھا اور ان کو سپورٹ کیا اور ان کا بھی اعتماد حاصل کیا، اور پاکستان نے ان کو ہر طرح کی مدد کی بھی آفر کی۔ اس طرح عرب ممالک اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے۔ 20ویں صدی میں آخری مسلم ریاست بھی ختم ہو گئی اور آج عثمانی اور ان کی سلطنت عثمانیہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی سلطنت اور عثمانی سلطنت کو شکست ہوئی۔ عرب ممالک برطانیہ کو دیے گئے اور وہ یہاں بندوبست کرے اور جمہوریت وغیرہ پر کام کرے۔ برطانیہ نے عرب خطے میں تیل پر کئی سالوں سے نظر رکھی ہوئی تھی اور اب اس کو موقع مل گیا تھا کہ وہ وہاں کا تیل نکالے۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے ماتحت حکومتوں کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1683 میں وہ سپر پاور کے طور پر موجود تھے، لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے دوری کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔
तो साइंसी तरक्की से दूरी की वजह से 1914 आते आते वो कमज़ोर हो चुके थे। उस्मानी जो कि कभी सुपर पावर थे और 1914 में कमज़ोर हो चुके थे। ये हैं ज़िंदगी के मेले। खैर, अगर यूरोप की तरह सल्तनत उस्मानिया में भी साइंसी तरक्की की जाती तो वो शायद आज तक कायम रहती, और हमें ये जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है ये शायद ना होता। यहूदी कारोबारी तौर पर बहुत मजबूत हो चुके थे। वो लहदा रियासत के ख्वाब देख रहे थे। थियोडोर हर्जल इसके ऊपर एक किताब भी लिख चुका था, और उसने सुल्तानी उस्मान को पेशकश भी की थी कि वो सल्तनत उस्मानिया का सारा कर्जा उतार देता है, बस उसको फ़लस्तीन की जगह दे दी जाए। पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी रियासत ख़त्म हुई और ताज बरतानिया बहादुर जो उस वक्त सुपर पावर थी वो यहूदी रियासत के हक़ में थी, जिसके बाद 1914 में बाकायदा यहूदी रियासत का ऐलान किया गया, जिसके पीछे यहूदियों की कई सौ साल की मेहनत मौजूद थी। यहूदी रियासत बन जाना और मुसलमानों के इलाकों पर कब्ज़ा हो जाना ये मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत अजियत भरा था, एक्सट्रीमली पेनफुल था। इसी वजह से तनाव और टेंशन बढ़ता रहा, और 1948 की जंग के बाद 1967 की भी जंग हुई। इसी जंग को 6 डे वॉर भी कहते हैं। ये 5 जून को शुरू हुई और 10 जून को ख़त्म हुई, यानी कि 6 दिन लड़ी गई। मिस्र, उर्दन और शाम ने मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और बुरी तरह हारे। इसराइल ने मिस्र के कई हवाई जंगी अड्डे तक तबाह कर दिए। उसने गज़ा स्ट्रिप पर भी कब्ज़ा किया और वेस्ट बैंक के इलाके पर भी कब्ज़ा किया। मशरक़ी जेरूशलम उर्दन से ले लिया गया। गोलन हाइट्स शाम से ले ली गई। अरब इसराइल की एयर फोर्स के सामने बेबस रहे, यानी कि इसराइल की जो एयर स्ट्राइक की कैपेसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कि तीनों मुल्कों ने किन रास्तों से हमला किया था। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि शाम ने कहाँ से हमला किया, उर्दन ने कहाँ से हमला किया और मिस्र ने कहाँ से हमला किया, और उसके बाद फिर इसराइल ने कैसे बदला लिया और इलाके हासिल किए। यहाँ पर आपको 1948 और 49 का हिस्सा दिखाया गया है कि क्या हुआ था। 1965 में भी यही रूट था, 1967 में भी यही रूट था, यानी कि जो 1948 और 49 की जंग में रूट था वही 1967 में भी रूट था, क्योंकि ऊपर की तरफ लबनान है, उसके ऊपर में अगर दाईं तरफ हम देखें, ईस्ट में देखें तो सीरिया है, साथ दाईं तरफ ईस्ट में जॉर्डन है, और अगर देखा जाए कि जनूब में यानी कि इसको इस तरह कहेंगे कि साउथ वेस्ट में आपके पास इजिप्ट मौजूद है। आप वीडियो को रोककर वेस्ट बैंक में मौजूद गोलन हाइट्स को भी देख सकते हैं कि वो सीरिया में कहाँ मौजूद हैं। गोलन हाइट्स एक तरह का बॉर्डर है इसराइल और सीरिया के दरमियान। आप वीडियो को रोककर गज़ा स्ट्रिप को और गोलन हाइट्स को और वेस्ट बैंक को देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि कौन सा इलाका कहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान ने इसराइल के वजूद को कभी नहीं माना। कायदे आज़म ने उसको उम्मत मुस्लिमा के जिस्म में लगा हुआ खंजर कहा था, यानी कि जो इसराइल है वो उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर है। इसराइल और पाकिस्तान पूरे प्लैनेट अर्थ पर सिर्फ 2 नज़रियाती मुल्क हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत की है। दोस्तों, हैरत अंगेज़ बात यह है कि सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका और उसके इत्तेहादी यानी अलाइज़ ने सोवियत यूनियन यानी USSR के ख़िलाफ़ ऑपरेशन साइलोन लॉन्च किया था। तब इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI यानी ISI ने मिलकर काम किया था। इन दिनों ताल्लुकात बेहतर रहे थे, वरना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हमेशा ख़राब रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका बहादुर का इत्तेहादी होने की वजह से सुएज़ नहर के मसले पर अरब दुनिया को एक बार नाराज़ कर चुका था, मगर बाद में उसने मामलात को ठीक करने की कोशिश की और अरब कंट्रीज़ के साथ दोस्ती यारी लगाने की कोशिश की और बैलफोर डिक्लेरेशन को मानने से इनकार कर दिया। सदर अयूब खान ने अरब दुनिया यानी मुस्लिम रियासतों का साथ देने का फ़ैसला किया और पाकिस्तानी नौजवानों ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मैदानी जंग में बहादुरी दिखाई और इसराइल को काफ़ी इससे नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी बहादुर ने हर मुमकिन कोशिश की कि अरब व मुस्लिम भाइयों की मदद की जाए। जमाल अब्दुल नासिर, जिनको मिस्री गमाल अब्दुल नासिर कहते हैं क्योंकि मिस्र में जीम को गाफ पढ़ते हैं, तो मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर ने भी पाकिस्तानी सदर अयूब खान का और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। यह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान ने अरब मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया था। किस्सा मुख्तसर, टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اپنی حیثیت سے زیادہ کام کیا، مگر پاکستان نے سمجھداری سے کام کیا۔ البتہ پاکستان عالمی سیاست میں اور اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن اس نے جتنا کیا اچھے طریقے سے کیا۔ پاکستان قدیم یہودی قوم کے متعلق بہت بہتر پلاننگ کے ساتھ چل سکتا تھا، لیکن جو اس وقت اس کو بہتر لگا اس نے وہ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 میں اسرائیل ایک طاقت کے طور پر ابھرا، 1948 میں بطور ملک بنا، 1967 اور بعد میں اس نے کئی علاقے لے لیے، اور آج 87% فلسطین کے اوپر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ ایمان، اتحاد، تنظیم، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن کے ساتھ ہم تمام دنیا کے مسلمان ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے فالو بھی کر سکتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند